الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو۔ علم النحو کے اندر مرفوعات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ مرفوعات کا بیان انشاءاللہ العزیز، مرفوعات کے بیان کے اندر ہم اپنے سبق کو آگے لے کر چلتے ہوئے آج پڑھیں گے فاعل کے بارے میں کہ فاعل کسے کہتے ہیں، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے، فاعل کی تعریف کیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آج سیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ فاعل جو ہے یہ اصل میں ایک جملے کا جز ہے۔ ایک جملہ، اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ کا ایک جز ہے، یعنی کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور جملہ فعلیہ سے مراد وہ جملہ ہے کہ جو فعل سے شروع ہو، جس کا پہلا جز فعل ہو۔ تو فعل ایک کام ہوتا ہے اور کام کے لیے فاعل یعنی کام کو کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ ہمارا آج کا سبق ہے مرفوعات میں سے فاعل۔ کل مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہیں۔ اب 8 میں سے کچھ ہم پڑھ چکے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فاعل۔ اب فاعل کے لیے فاعل کیسے پتہ چلے گا، فاعل کسے کہتے ہیں، فاعل کب آتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہمیں جملہ فعلیہ کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب فعل جو ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کہتے ہیں جی کام کو۔ اب کام کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے اس کام کے کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام جب کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کام کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اب فعل کے لیے ہمیں فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا۔ اب کام کرنے والا ہوگا تو کام ہوگا۔ بصورت دیگر اگر ہم دیکھیں تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازم ہے، کام کے لیے کام کرنے والے کا ہونا لازم ہے۔ ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثال لے لیتے ہیں، جاء زیدن۔ جاء زیدن، جاء فعل ہے، آنا، آنا ایک کام ہے، ایک فعل ہے۔ اب اس کے لیے کسی آنے والے کا ہونا لازمی ہے، وہ ہے زید۔ زید آیا، جاء فعل ہے، زید آیا، یعنی کہ زید آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کے لیے، اس فعل کو کرنے والا جو ہے وہ زید ہے، تو زید آیا۔ کوئی بھی فعل ہے اس کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہ تو ایک عام سی پہچان تھی۔ ویسے نحوی اعتبار سے فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ظاہر یا اسم ضمیر، اسم ظاہر یا اسم ضمیر،
اسم ظاہر یا اسم ضمیر جس کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، فعل معروف کی اسناد ہو، اسے فاعل کہتے ہیں۔ اسم ظاہر یا ضمیر، اسم ظاہر یا ضمیر جس کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید، اب اس مثال میں جاء جو ہے یہ فعل معروف ہے، جاء فعل معروف ہے اور اس کی جو اسناد ہے وہ زید کی طرف ہے۔ اب زید اسم ظاہر ہے، زید اسم ظاہر ہے، فعل معروف کی اسناد جو ہے وہ زید کی طرف ہے، زید اسم ظاہر ہے، تو وہ اسم ظاہر جس کی طرف فعل معروف کی اسناد کی گئی ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ یہ ہے جی فاعل کی تعریف۔ اب اگر اسی کو ہم اس طرح لکھ لیں زید جاء، زید جاء، اب اگر اس کو ہم اس طرح لکھ لیں زید جاء، اب اس مثال میں یہ جو زید ہوگا، کیونکہ ہم نے یہاں پر وہ پڑھا کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، لیکن یہاں پر زید جو ہے اس کا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے، تو زید یہ مبتدا ہو گیا۔ اب جاء، یہ اصل میں یہاں پہ سمجھانا عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ضمیر میں بھی جو ہے فاعل ہوتا ہے، کہ اس میں ظاہر کی مثال تو ہم نے دیکھ لی، اب ضمیر کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ جاء، اب ضمیر جو ہے اس کی طرف بھی فعل معروف کی اسناد کی جاتی ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، آگے جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اب جملہ مبتدا ہے تو اس کو خبر کی حاجت ہے، اب خبر جب جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ اب یہ جاء جو ہے یہ فعل تو ہے، جاء فعل ہے، لیکن اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے۔ اب یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ زید کی طرف راجع ہے۔ اب کہا یہ گیا کہ اسم ظاہر یا اسم ضمیر جس کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ یہاں پر فعل معروف کی اسناد اسم ظاہر کی طرف تھی، فاعل اسم ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر فعل معروف کی اسناد اسم ضمیر کی طرف ہے، لہذا یہاں پر فاعل اسم ضمیر ہو گیا۔ اب فاعل کا اعراب کیا ہے؟ فاعل کا اعراب یہ ہے کہ فاعل خواہ اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو، اسم ظاہر کی صورت میں اور اسم ضمیر کی صورت میں، دونوں صورتوں میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، خواہ اسم ظاہر ہو خواہ اسم ضمیر ہو، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے کہ جس کے اندر فاعل جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس صورت میں مفعول جو ہے وہ مرفوع بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس صورت کے اندر فاعل جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے اور مفعول جو ہے وہ مرفوع ہو جاتا ہے، کیونکہ مفعول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور فاعل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فاعل جو ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں فاعل جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ نحو کی معتبر کتاب ہے شرح ابن عقیل، اس کے صفحہ نمبر 208 پر عبارت نقل کی گئی ہے وَقَدْ يُرْفَعُ الْمَفْعُولُ، اور کبھی مفعول کو رفعہ دیا جاتا ہے، وَيُنْصَبُ الْفَاعِلُ، اور فاعل کو جو ہے وہ نصب دیا جاتا ہے، عِنْدَ أَمْنِ اللُّبْسِ،
کہ جب التباس کا خوف نہ ہو، التباس کا خوف نہ ہونے کی صورت میں ہم جو ہے فاعل کو نصب دے دیتے ہیں اور مفعول کو رفعہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال لے لیتے ہیں، عرب کا ایک قول بھی وہاں پر ذکر کیا گیا کا قولہم، عربی مقولہ، عربوں کا قول جو ہے وہاں پر ذکر کیا گیا، خارق الثوب المسمار، کیل نے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ ترجمہ یہ ہے، کیل نے کپڑے کو پھاڑ دیا، کیل نے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس عبارت کے اندر جو ہے، اب اس مثال کے اندر ثوب کو مرفوع پڑھا گیا اور مسمار جو ہے یعنی کہ ثوب مفعول ہے، اس کو مرفوع پڑھا گیا اور جو اس کا فاعل ہے اس کو یہاں پر نصب دی گئی۔ اب یہ اسی صورت میں ہے کہ جب صورتاً یا معنن التباس کا خوف نہ ہو، اور اب آگے پھر مزید عبارت لکھی گئی، وَلَا يُقَاسُ ذَلِكَ، اور اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ صورت صرف سماع پر موقوف ہے۔ لیکن ایک الگ سے ایک بات ہے ذہن میں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں، عربی کلام کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں ایسی باتوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ عرب جو ہیں وہ کبھی کبھی کسی صورت میں جب صورتاً یا معنن التباس کا خوف نہ ہو تو وہ مفعول کو مرفوع بھی پڑھ لیتے ہیں اور فاعل کو منصوب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے متعلق، فاعل کے متعلق اور بہت سے احکامات، بہت سی اہم باتیں انشاءاللہ اسی طرح کی معتبر کتابوں سے حوالہ جات کے ساتھ عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نحو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔